السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرغے کا پنجہ کھانا یہ کیسا ہے، اور اسی طریقے سے بکری بکرا یا بڑے جانور کا جو پایا ہوتا ہے اس کا کھانا کیسا ہے؟ کیا یہ بڑے جانوروں کا پایا کھانا جائز ہے؟ اور اگر ان کا کھانا جائز ہے تو اسی طریقے سے مرغی کا پنجہ کھانا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں ہم جانیں گے۔ بڑے شہروں میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے مرغا کا پنجہ نہیں کھاتے ہیں، اور وہیں جب ہم چھوٹے گاؤں دیہات اور چھوٹے شہروں کی بات کریں تو وہاں پر یہ بات عام ہوتی ہے کہ وہ مرغے کا پنجہ بھی کھاتے ہیں، اور بکری بکرے بیل بھینس جو بڑے جانور ہیں ان کا بھی پایا اور ان کا پنجہ کھاتے ہیں۔ تو کس کا پنجہ کس کا پایا کھانا جائز ہے، کس کا نہیں جائز ہے، آج انشاءاللہ اس بارے میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ حلال جانوروں میں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ان میں 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت نے کھانا حرام قرار دیا ہے۔ جب یہ 7 چیزیں آپ جان جائیں گے تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ کون سی چیز کا کھانا جائز ہے اور کس چیز کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے بہتا خون، یعنی جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو جو خون نکلتا ہے، بہتا خون ہوتا ہے، تو اس خون کا کھانا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آلے تناسل، جسے انگلش میں پینس بھی کہا جاتا ہے اور عربی میں ذکر کہا جاتا ہے، اور یہ تو خاص طور پر مردوں کے آلے تناسل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو آگے کا مقام ہے جانور کا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آلے تناسل کہا جاتا ہے، جس سے وہ پیشاب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے کپورے، یعنی کہ جسے ہم خصیہ کہتے ہیں، تو خصیہ کا کھانا بھی ناجائز ہے۔ ایسے ہی شرمگاہ یعنی پاخانہ اور پیشاب کی جگہ، ان دونوں کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ 5ویں چیز ہے گلٹی یعنی غدود۔ کچھ جانور میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جسم پر کہیں کہیں تھوڑے بڑے اس طرح سے گاٹھ بن جاتی ہے، جس کو گلٹی کہتے ہیں یا اس کو غدود کہا جاتا ہے۔ تو جتنے دور میں وہ گلٹی یا غدود ہو اتنے کو نکال کر کے پھینک دینا چاہیے۔ حکیم کہتے ہیں اور اس کے بارے میں وضاحت یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو نہیں کھانا چاہیے، اور ہماری شریعت نے بھی اسے منع کیا ہے۔ ایسے ہی مسانہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اور 7ویں چیز ہے پتا کا بھی کھانا جائز نہیں ہے، یہ بہت تیکھا ہوتا ہے اور یہ کھانا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی کھاتا ہے تو ویسے گھن محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اب یہ 7 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ان کا کھانا جائز نہیں ہے حلال جانور میں۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے ان 7 چیزوں میں نہ تو مرغی کا پنجہ ذکر کیا گیا، نہ ہی بڑے کا پنجہ ذکر کیا گیا، نہ ہی بکرے کا پنجہ ذکر کیا گیا۔ تو اگر آپ مرغی کا پنجہ کھانا چاہیں، مرغے کا پنجہ کھانا چاہیں تو آپ کھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ بڑے جانوروں کا پایا کھاتے ہیں اسی طریقے سے مرغے کا پنجہ بھی کھانا جائز ہے۔ ہاں کچھ لوگ جو ہے نہیں کھاتے، انہیں اچھا نہیں لگتا، تو یہ نہ سوچیں کہ ہاں یہ ناجائز ہے اس لیے نہیں کھاتا، بلکہ انہیں اچھا نہیں لگتا۔ جیسے کچھ سبزیاں ہوتی ہیں لوگوں کو نہیں پسند ہوتی ہیں، تو بھائی آپ نہیں کھائیے، آپ کو کون فورس کر رہا ہے؟ لیکن یہ سمجھ کر کے کہ یہ ناجائز ہے یا حرام ہے اس لیے نہیں کھا رہا ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور اگر آپ اس طریقے سے سوچ کر کے نہیں کھاتے ہیں تو گویا شریعت کے ایک حکم کو آپ نہیں جانتے ہیں اور پھر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے وہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ لیں۔ نہیں کھاتے ہیں یا آپ کی طبیعت پر منحصر ہے، آپ نہ کھائیں، لیکن اس کو حلال سمجھیں، اس کو حرام اور ناجائز نہ سمجھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔